بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللے لوکانو بھلاندے رمانگے، توحید دیہاں توحید سناندے رمانگے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمین۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آج سے 1500 سال پہلے جو آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بعین ہی لفظ بلفظ اسی طرح ہو کے رہا، جس طرح آپ نے فرمایا اسی طرح ہوا۔ دو مثالیں دے کے اپنی بات سمجھانا چاہوں گا۔
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو مشرکوں نے حضور کے سر کی 100 اونٹ قیمت رکھی تھی کہ جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھی ابو بکر کو زندہ یا مردہ لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ آج کے حساب سے ہی آپ حساب لگا لیں 2 لاکھ کا اونٹ ہو تو 100 اونٹ کتنے کا بن جاتا ہے؟ کم از کم 2 کروڑ روپیہ سر کی قیمت لگی ہوئی۔ سراقہ ابن مالک ایک بہت اچھے شاہ سوار تھے عرب کے، ان کو کسی نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی فلاں جگہ سے جا رہے۔ سراقہ کے دل میں 2 کروڑ روپیہ آیا، سراقہ نے گھوڑا بھگایا حضور کے پیچھے، جب قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے۔ وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا آپ مجھے امان دے دیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں آپ کو پکڑنے کا ارادہ چھوڑ دیتا ہوں۔ سرکار نے دعا فرمائی، گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں باہر آ گئیں، سراقہ واپس چل پڑا۔ تھوڑا سا واپس گیا نا، کہندا یار 2 کروڑ روپیہ ہے، میری نسلاں بھی بہ کے کھان تے مکے نا، پھر کوشش کر بندیا۔ سراقہ دوبارہ آ گیا، دوبارہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے نا دوبارہ آیا۔ پہلے گھوڑے کی اتنی ٹانگیں زمین میں دھنسی تھیں، اس کے بعد پوری اگلی ٹانگیں ہی زمین کے اندر دھنس گئیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی مہربانی ہے، دعا کر دیجئے کہ میرا گھوڑا صحیح نکل آئے، میں واپس چلا جاؤں گا۔ آپ نے پھر دعا کی، گھوڑے کی ٹانگیں نکل آئیں تو کہتا ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک دن آپ اس دنیا پر غالب آئیں گے، مجھے امان لکھ کر دے دیجئے۔ نبی پاک نے امان لکھ کر دی اور آپ نے فرمایا سراقہ وہ دن کیسا ہوگا کہ جس دن تیرے ہاتھوں پہ کیسر و کسرا کے سونے اور ہیرے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ بندہ خود ہجرت کر کے جان بچا کے جا رہے ہیں، حضور خود ہجرت کر کے جان بچا کے جا رہے ہیں، اور اس کو خوشخبری کیا دے رہے ہیں؟ اس وقت کا روس اور امریکہ، اس وقت کا روس اور امریکہ تھا کیسر و کسرا، کہ کیسر و کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ اور جو سرکار نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لفظ بلفظ پورا ہوا کہ کیسر و کسرا کے سونے اور زیورات کے ڈھیر مسجد نبوی میں لگے تھے، اور مصلی پر کھڑے ہو کے عمر نے کہا این سراقہ، سراقہ آگے آ جاؤ، سراقہ آگے آ گیا۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور ساتھ سراقہ کو سونے کے کنگن پہنا رہے۔ کہا یہ وہ جو ہجرت کے وقت میرے آقا نے کہا تھا، آج میرے اللہ نے پورا کر دیا ہے۔ ایک ایک لفظ جو سرکار نے ارشاد فرمایا وہ سچ ثابت ہوا آج تک، اور جو قیامت تک سرکار نے ارشاد فرمایا نا وہ پورا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل از ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ آپ اس وقت تک بات نہیں کرتے جب تک کہ جبریل نہیں آ کے کہہ دیتے، اور جبریل اس وقت تک نہیں کہتے جب تک کہ رب ذوالجلال ان کو نہیں حکم دیتے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات کبریٰ
قیامت کی بڑی علامات کے بارے میں ارشاد فرمایا یہودی اور عیسائی اکٹھے ہو جائیں گے، اکٹھے ہو کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے۔ نبی پاک نے فرمایا بہت بڑی جنگوں میں سے ایک بڑی جنگ ہوگی جس جنگ میں 80 ملکوں کی فوج اکٹھی ہوگی، عیسائیوں کی 80 ملکوں کی فوج ہوگی۔ نبی پاک نے فرمایا ان 80 جھنڈوں کے نیچے 9,60,000 فوج ہوگی، 9,60,000 فوج۔ 4 دن تک خون ریز جنگ ہوگی، 3 دن تک مسلمان جو بھی آگے بڑھیں گے گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیے جائیں گے، شہادتیں پائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا چوتھے دن اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اس وقت مسلمانوں میں ایک اختلاف ہوگا، خلافت کا اختلاف ہوگا۔ پھر ہوگا کیا؟ نبی پاک نے فرمایا ایک محمد ابن عبداللہ نامی بندہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا، سرکار نے فرمایا جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا، اور وہ میری آل میں سے اور اولاد میں سے ہوگا، محمد ابن عبداللہ۔ اس کے لوگ بیعت کریں گے بیت اللہ میں، حجر اسود کے قریب اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جب بیعت ہو جائے گی ہوں گے بڑے کمزور، ان کے ساتھی بھی کمزور، خود بھی کمزور ہوں گے، بیت اللہ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے۔ حکومت کو پتہ چلے گا، حکومت سمجھے گی کہ بغاوت ہو گئی ہے، مسلمانوں کا ایک لشکر اس محمد ابن عبداللہ خلیفہ جن کو امام مہدی کہتے ہیں، آج کل امام مہدی کا بھی تو بڑا چکر چلا ہوا ہے نا، ہر تیسرا بندہ امام مہدی بن جاتا ہے۔ کل بھی ایک بندہ فیصل آباد میں امام مہدی بن گیا ہے انہیں بھی دعویٰ کر دیتا جی میں امام مہدی ہوں، میری خلافت کو قبول کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں، آپ نے علامات بتائی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جب وہ بیت اللہ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے کہ ایک حکومت کے بہت بڑا لشکر اس بغاوت کو، اس کو نام دیں گے بغاوت کا، بغاوت کو روکنے کے لیے جب آئیں گے، حضور نے فرمایا مکے سے باہر بیدا نامی جگہ پر یہ جتنا لشکر امام مہدی کے خلاف لڑنے کے لیے آئے گا سارا کا سارا زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا، صرف ایک بندہ بچے گا جو واپس جا کے بتائے گا کہ وہ تو خلیفہ ہے، وہ تو برحق خلیفہ ہے، امام مہدی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا شام اور عراق کے علماء کو پتہ چلے گا، ساری دنیا کے عالم آ کے حضرت امام مہدی کی بیعت کریں گے، امام مہدی کفر کے خلاف اعلان جہاد کریں گے اور جہاد کرتے کرتے آگے بڑھتے جائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا امام مہدی کا یہ دورہ خلافت عدل و انصاف والا 7 سال تک محیط ہوگا، 7 سال پر محیط ہوگا۔ نبی پاک نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ حضرت امام مہدی دمشق میں فجر کی نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ دمشق کی جامع مسجد کی دائیں جانب جو سفید رنگ کا مینار ہے، اس مینار کے اوپر اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے نازل کریں گے، آسمانوں سے اتاریں گے۔ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا حضرت عیسیٰ نے، نبی پاک نے فرمایا حضرت عیسیٰ کے بالوں سے موتیوں کی طرح نئے نئے غسل کی وجہ سے پانی کے قطرات گر رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، امام مہدی استقبال کریں گے، محمد ابن عبداللہ کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ نبی پاک نے فرمایا امام مہدی کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ نہیں لٹکایا گیا، حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا۔ یہ جو صلیب لے کے
پھرتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، سچ بات کیا ہے؟ یہ سنیے اللہ پاک کی بات، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ مسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسی ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں۔ وما قتلوہ، انہوں نے اس کو قتل بھی نہیں کیا، وما صلبوہ، اور انہوں نے اس کو سولی پر بھی صلیب پر بھی نہیں لٹکایا، انہوں نے قتل بھی نہیں کیا۔ مالکہ پھر ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے مشابہت ڈال دی گئی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو اختلاف کرنے والے ہیں وہ شک میں ہیں کہ عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا ہے یا کسی اور کو لٹکایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما لہم بہی من علم الا اتباع الظن، سوائے خیالات کے ان کے پاس یقینی علم نہیں ہے۔ وما قتلوہ یقینا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا۔ یا اللہ پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ اللہ فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ، بلکہ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کو اپنی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، واللہ کا معنی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم لَيَنزَلَنَّ ابن مریم حَكَمًا وَعَدْلًا، ایک وقت آئے گا حضرت عیسیٰ اس دنیا پر پھر نازل ہوں گے، اتریں گے حکم بن کر، عادل بن کر، عدل کرنے والے۔ فَلَيَكْسُرُنَّ الصَّلِيبَ فَلَيَكْسُرُنَّ الصَّلِيبَ، صلیب کو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ توڑ دیں گے۔ وَلَيَقْتُلُنَّ الْخِنزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ وَلَيَعْزَعْنَ الْجِزْيَةَ، نبی پاک نے فرمایا ایک وقت آئے گا حضرت عیسیٰ ٹیکس دنیا بھر سے ختم کر دیں گے، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، کوئی پیسہ لینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اعلان جہاد کریں گے عیسائیوں کے خلاف، حضرت عیسیٰ اعلان جہاد کریں گے یہودیوں کے خلاف، اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پوری دنیا میں جہاد کے لیے کمر بستہ ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ نبی پاک کے امتی بن کے آئیں گے اور دنیا پر محمدی سکہ چلائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا 40 سال حضرت عیسیٰ حکومت کریں گے، 40 سال عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے، عیسائیت سے دنیا کو پاک کر دیں گے، یہودیت دنیا میں نام و نشان نہیں رہے گا، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ پوری کائنات کے دینوں پر محمد کا دین غالب آ جائے۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ نبی کا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پوری روئے زمین پر غالب آئے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کوئی اور گواہی دے نہ دے، وَكَفَى بِاللَّهِ
اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، کافا باللہ شہیدا، اس بات کی گواہی دینے کے لیے کفا باللہ، اللہ کافی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر مسلمانوں کے ساتھ، امام مہدی کے ساتھ مل کر کفر کے خلاف اعلان جہاد کریں گے، کفر کے خلاف جنگ کریں گے، اور ایسی جنگ ہوگی، نبی پاک نے فرمایا انہی دنوں میں دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کے بارے میں فرمایا، او میری امت کے لوگوں، ہر نبی نے دجال کے فتنے کے بارے میں اپنی امت کو خبردار کیا ہے، میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے خبردار کرتا ہوں کہ آدم سے لے کر قیامت کی دیواروں تک اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا شر کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جب دجال آئے گا اس حال میں آئے گا کہ لوگ اس کے بارے میں بھول چکے ہوں گے۔ کل میں نے مسند احمد میں روایت پڑھی، نبی پاک نے فرمایا خطیب ممبروں پر بیان کرنا چھوڑ دیں گے دجال کے فتنے کے بارے میں، حالانکہ دجال کا فتنہ اس قدر شدید ہوگا۔ نبی پاک نے فرمایا دجال کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں دوزخ ہوگی، وہ اپنے ایمان لانے والوں کو جنت میں داخل کرے گا، نہ ماننے والوں کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ حضور نے فرمایا لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوگی، جس کو وہ جنت میں داخل کرے گا در حقیقت وہ دوزخ میں جائے گا، اور جس کو دوزخ میں داخل کرے گا در حقیقت وہ جنت میں جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا بڑے بڑے ایمان والے دجال کے فتنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کیونکہ آسمان کو اشارہ کرے گا، اشارے کے ساتھ بارشیں برسیں گی اس کے اشارے کے ساتھ، اور اس کے اشارے کے ساتھ زمین سے سبزہ اگے گا، اس کے اشارے کے ساتھ جانور دودھ دیں گے۔ یہ جو تھوڑی سی کرامت دیکھ لیتے ہیں نا، کسی کی چھوٹی سی کرامت کوئی دیکھ لیتے ہیں تو اسی کے ہو جاتے ہیں، بابا میں تیری ملنگنی ہوئی، بابا میں تیری ملنگنی ہوئی۔ اے جڑے بابے دے فٹا فٹ ملنگنیاں بن جاندے نا، انہوں نے تو جب دیکھنا ہے نا، انہوں نے جب دیکھنا ہے کہ بھائی وہ تو انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو زمین سے سبزہ اگ پڑتا ہے، انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو جانور دودھ دینا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا اس قدر شدید اس کا یہ فتنہ ہوگا کہ وہ ایک آدمی کو آرے کے ساتھ چیرے گا، دو ٹکڑے کر دے گا، پھر دو ٹکڑے ملا کے بندے کے اس کو پھر دوبارہ زندہ کر دے گا، کہے گا بتاؤ مجھ پر ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے ہو؟ فرمایا بڑے بڑے ایمان والے دہل جائیں گے اور اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا، آپ نے فرمایا او میری امت کے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے دجال کے فتنے کی پناہ مانگا کرو، اور اگر کسی کے زندگی میں دجال آ جائے تو دجال کا سامنا نہ کرنا، ورنہ مارے جاؤ گے، ورنہ تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اذا خرجنا، تین جب نکل آئیں گے، تین جب نکل آئیں گے، لا یقبل اللہ ایمانا لا ينفع نفسا ایمانها آمنت، کسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا چاہے وہ ایمان لے آئے۔ وہ کون سے تین؟ آپ نے فرمایا طلوع الشمس من المغرب، جب سورج طلوع ہوگا کہاں سے؟ مغرب سے۔ پھر دوسرا آپ نے فرمایا الدجال، جب دجال آ جائے گا، اور تیسرا آپ نے فرمایا دابت الارض، دابت الارض آ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پورے روئے زمین پر ہر ملک ہر شہر میں دجال کا فتنہ پھیل جائے گا، لیکن صرف 2 شہر ایسے ہوں گے جن کی حفاظت اور نگرانی کے لیے اللہ فرشتوں کو قائم کرے گا۔ اور 2 فرشتے، 2 شہر وہ کون سے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ایک مکہ اور ایک مدینہ، یہ دونوں شہروں کو اللہ پاک اپنی نگرانی میں رکھے گا، دجال اس شہر میں نہیں آ سکے گا۔ یہ دجال کا فتنہ اتنا شدید ہوگا، بڑے بڑے ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے ایمان کو بھول جائیں گے۔ اللہ آپ کو اور مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ سے نبی پاک جب بیان فرمایا کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے کل حدیث میں پڑھا، امی عائشہ ایک دن رو رہی تھی، آپ نے پوچھا عائشہ ما تبکی کا، کیوں رو رہی ہو؟ عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ذکرت الدجال، میں نے دجال کے بارے میں ذکر یاد کیا اور میں رو پڑی۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ میری موجودگی میں رونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں موجود ہوں، جب تک میں موجود ہوں آپ پریشان نہ ہو، اور جب میں موجود نہ ہوں تو میں تمہیں نشانی بتائے دیتا ہوں۔ پڑھا ہوا اور ان پڑھ ہر ایمان والا، ہر بندہ دیکھ لے گا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، گنگریالے بالوں والا ہوگا، موٹے جسم والا ہوگا، سرخ رنگ والا دجال ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ اس لیے اس حلیے کو یاد رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں ذکر رسول اللہ الدجال، ایک دن نبی پاک نے صبح صبح دجال کا تذکرہ فرمایا اور آپ نے فرمایا یا عباد اللہ فاثبتوا، یا عباد اللہ، ذکر کرتے کرتے آپ نے فرمایا او اللہ کے بندو، دجال کا فتنہ آ جائے تو ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا۔ حضرت نواس ابن سمعان کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ما لبسہو فی الارض، اے اللہ کے رسول وہ کتنی دیر یہاں زمین پر رہے گا، کتنی دیر ہمیں مشکل میں ڈالے رکھے گا، یہ تو بتا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 یوما، 40 یوما، 40 دن۔ پھر نبی پاک نے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا یومن کا سنتن و یومن کا شہرن و یومن کا جمعتن و باقی الایام مثل هذه الایام۔ سرکار نے فرمایا دجال کے فتنے کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن نبی پاک نے فرمایا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن اسی روٹین کے ہوں گے، یعنی ٹوٹل اس کا عرصہ بنتا ہے 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتے، 1 سال 2 ماہ 2 ہفتے دجال یہاں رہے گا۔ اور اس کے پیروکار کون ہوں گے؟ پیروکار کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایران کے شہر اصفہان سے ظاہر ہوگا، ایران کے شہر اصفہان سے ظاہر ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا 70,000 ایرانی یہودی اس کے پیچھے ہوں گے، 70,000 یہودی اس پر ایمان لائیں گے۔ مسیح الدجال، ہر نماز میں کہتے ہیں نا اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال۔ مسیح کا کیا معنی ہے؟ دجال کا کیا معنی ہے؟ مسیح کا معنی
سفر کرنے والا، بہت زیادہ، وہ دنیا میں ایک دفعہ گھوم جائے گا، 1 سال 2 ماہ میں پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ دجال کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ دجل سے نکلا نا، دجل سے نکلا، دجل کہتے ہیں جھوٹ کو، اور دجال بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ نبی پاک نے فرمایا نا، سلاسونا کذابونا دجالونا، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا میرے بعد 30 آئیں گے، جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ وہ نبی ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان 30 کذابون، 30 جھوٹے نبیوں میں ایک آج کل کے دور کا بھی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، جو اپنے آپ کو احمدی کہہ کے اسلام والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے ان سے باخبر رہنا ہے، ان کے بارے میں اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھنا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کر کے مرنا ہے۔ کس بات کی؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجے تھے، آپ پر اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، آپ ختم نبوت۔ تو بات دجال کی کر رہا تھا، نبی پاک نے فرمایا یہودی سارے اس کے پیروکار ہو جائیں گے، اس کا کلمہ پڑھ لیں گے، اور جتنے جھوٹے ہیں نا، جتنے جھوٹے ہیں، سارے جھوٹے، جھوٹے ہی نہیں، میں تو کہا کرتا ہوں جھوٹوں کے آئی جی وہ بھی دجال کے پیچھے ہوں گے۔ جتنا میڈیا نہیں آج کل آپ کو نظر آتا، میڈیا والے یہ کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اتنے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ مینو ایک گل دسیو، کدی کوکو کولا پی کے کوئی موٹا ہویا، کوئی طاقتور ہویا؟ آپ جواب دینا، آپ نے مجھے، کوکو کولا بہتر ہے کہ لسی بہتر ہے؟ اچھا یہ مجھے بتاؤ، کوئی بندہ برگر کھا کے طاقتور ہوا ہو، برگر کھا کے، ایک گل دسیو، برگر بہتر ہے کہ دیسی گھیو دا پراٹھا بہتر ہے؟ سمجھ آ رہی؟ اچھا کوئی بندہ پیزا کھا کے جوان ہوا ہو کہ بھائی پیزا کھا کے جوان ہو گیا، یار پیزا بہتر ہے کہ قیمے والا نان بہتر ہے؟ اتنا جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی پر کہ ڈر کے آگے جیت ہے، ڈیو پیو صحت مند ہو جاؤ، والز آئس کریم، عمر آئس کریم، وہ آئس کریم نہیں ہے، وہ آئس کریم، اور دھوکے میں نہ رہنا۔ ٹی وی پہ جو مشہوری آتی ہے نا، یہ میڈیا والے سارے جھوٹ جمع جھوٹ اکول جھوٹ، اینا سارے دجال دے پیچھے ہونا دے، اینا سارے جیو نیوز، دنیا نیوز، اینا سارے دجال دا کلمہ پڑھ لینا، کیونکہ یہ خود جھوٹوں کے آئی جی ہیں اور جھوٹ کو پرموٹ کرتے ہیں، جھوٹ کو پھیلاتے ہیں اور مکھن کی مشہوری دیتے ہیں۔ بلو بینڈ کھاتے رہنا اور دن بدن بڑھتے رہنا۔ مینو یہ دسو، وہ مسالے والا کوئی مکھن ہوں، اور مکھن تو وہ ہوں جا چاٹی چو کڈیا جائے، وہ ہوں وہ بندہ جوان ہوں، وہ صحت مند ہوں، اور یہ سب جھوٹ ہے۔ مت سمجھو یہ مشہوریاں دیکھ کے سمجھ لو یہ سارے جھوٹے۔ تو بات یہ کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودی اس کے پیروکار ہوں گے، اور اللہ اکبر، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دجال کے خلاف جہاد ہوگا، جہاد، اور جہاد کی کمان کون کر رہا ہوگا؟ جو پہلے اللہ کے نبی تھے، جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو میرے اور آپ کے آقا کے امتی بن کے آئیں گے، خلیفہ بن کے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، نبی پاک نے فرمایا عیسیٰ بتانے من امتی احذرہم اللہ عن النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون ما عیسی ابن مریم۔ دھیان سے ترجمہ سننا، دھیان سے۔ میں نا جب چھوٹا تھا نا، جب میں بخاری پڑھتا تھا،
تب یہ حدیث میں بڑی بیان کیا کرتا تھا. تو جو کرنا کیا حدیث ہے؟ اصابتان من امتی، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں احذرہم اللہ عن النار، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے ان کو جہنم سے بری کر دیا ہے، جہنم سے بری والی لسٹ میں ان کو لکھ دیا ہے دو گروہوں کو. وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اصابت تغزو الہندا، ایک جماعت وہ ہے جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی. ایک وہ جماعت جو ہندوستان کے خلاف، ہند کا نام کیوں لیا؟ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں بت پرستی کا مرکز کون ہے؟ ہندوستان. اور ہندوستان شرک کا مرکز ہے. اسی لیے نبی پاک نے فرمایا جو ہند کے خلاف جہاد کرنے والی جماعت ہوگی اللہ پاک نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اور دوسرا آپ نے فرمایا وَإِصَابَةٌ، اور دوسری وہ جماعت تکون مَا عیسیٰ ابن مریم، جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر دجال سے جہاد کرے گی. اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہند والے جہاد کا مجاہد بنا دے. اللہ اکبر. پھر نبی پاک نے فرمایا، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقتل المسلمون الیہود، یہاں تک ایک ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، اور ایسا قتل کریں گے. نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی یہودی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا، پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، درخت کہے گا یا عبداللہ یا مسلم ھذا من ورائی یہودی فقتلہ، ہاں درخت کرے گا. حضور نے فرمایا درخت کہے گا، پتھر کہے گا اے مسلمان آ دیکھ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو آ کے قتل کر. اللہ اکبر. مسلمان بڑھے گا اور اس کو قتل کر دے گا. الا الغرقد، حدیث کے الفاظ ہیں سوائے برگد کے درخت کے، برگد کے درخت. اور آج اسرائیل میں نا، اسرائیل کا قومی درخت یہ ہے غرقد کا درخت. غرقد کا درخت قومی درخت ہے اور بہت زیادہ درخت لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو بات آج سے 1500 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وہ سچ ہے. اور آپ نے فرمایا ہر پتھر بولے گا اور ہر درخت بول کر کہے گا میرے پیچھے یہودی آ کے قتل کرو. میرے محترم سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق یقاتلون علی الحق، میری امت پر، میری امت میں سے ایک گروہ قیامت کی دیواروں تک حق کی خاطر جہاد کرتا رہے گا، لڑتا رہے گا حتی تقاتل آخرهم مع الدجال، یہاں تک کہ میری امت کا جو آخری گروہ جہاد کرنے والا ہے وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کے ساتھ، دجال کے خلاف جہاد کرے گا. دجال کے خلاف لڑتے لڑتے حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے کے ساتھ دجال کو قتل کر دیں گے. اللہ، دجال کو قتل کریں گے، پھر 40 سال تک حکومت کریں گے، شادی کریں گے حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی اولاد ہوگی، اور 40 سال کے بعد حضرت عیسیٰ کی جب وفات ہوگی تو حضرت عیسیٰ کو روضہ رسول میں دفنایا جائے گا. کہاں دفنایا جائے گا؟ روضہ رسول میں دفنایا جائے گا. تو میرے محترم بھائیوں، دجال کا فتنے کے بارے میں اللہ کے رسول نے اپنی امت کو بار بار متنبہ کیا. اور میری امت کے لوگوں، دجال کے فتنے سے بچ کے رہنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
نحن مع رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے تھے کہ بچے کھیل رہے تھے، سارے بچے ہمیں دیکھ کے ڈر کے بھاگ گئے، ایک بچہ کھڑا رہا جس کا نام ابن سیاد تھا، صاف اس کا نام ابن سیاد۔ نبی پاک فرماتے ہیں آپ کو بہت ناگوار گزرا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں آپ کو بڑا ناگوار گزرا کہ یہ کیوں کھڑا رہا ہے، باقی تو سارے چلے گئے، وہ اکڑ کے کھڑا رہا، ایسے اکڑ کے نا کھڑا رہا۔ نبی پاک قریب گئے، آپ نے پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس بچے سے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے لا بل اتشہد انی رسول اللہ، کہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں گواہی دیتا بلکہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ بچہ کہتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دانی اقتلہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اجازت دے میں اس کو قتل کروں۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان کانا ہوا، اگر یہ وہی دجال ہے فلا تقدرہ، تو تو اس کو قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکے گا، تو اس کو قتل نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عیسائی عالم دین تھے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں ایک دن اللہ کے رسول رات گئے تک لیٹ گھر میں تشریف لائے تو پوچھا گیا یا رسول اللہ اتنی لیٹ کیوں آئے؟ آپ نے فرمایا تمیم داری کی باتوں کی وجہ سے میں اس کے قریب بیٹھ گیا تھا، اس کی باتیں سن رہا تھا، اور جو نشانیاں دجال کی رسول پاک نے بتائی تھی نا وہی باتیں تمیم داری نے بیان کی۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا جو سمندر میں طوفان آنے کی وجہ سے اس کی کشتی کسی جزیرے کی طرف چلی گئی، جب جزیرے میں گیا ادھر دیکھا ایک عورت ہے، اس نے کہا تم کون ہو؟ کہتی ہے میں دجال کی جاسوس ہوں، آؤ محل میں گئے تو حضرت تمیم داری بیان فرماتے ہیں رسول اللہ نے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک تھا اور جس کے گنگریالے بال تھے، جسم موٹا تھا اور آنکھ سے کانا تھا، رنگ سرخ تھا، اس سے میرے سوال و جواب ہوئے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں دجال ہوں اور اس وقت تک یہاں بندھا ہوا ہوں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آ جاتا۔ تو اس نے دجال نے پوچھا کیا امیوں کا رسول آ گیا ہے؟ کیا امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ، کیا ان پڑھوں کا رسول آ گیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں آ گیا ہے۔ کیا لوگوں نے ان کی اطاعت کی ہے کہ نافرمانی کی ہے؟ ایمان لائے ہیں کہ نہیں لائے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ایمان لائے ہیں۔ تو دجال کہتا ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور نبی پاک کو حضرت تمیم داری نے یہ ساری بات سنائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا کے کہا کہ تمیم داری سے پوچھ لو جو باتیں دجال کے بارے میں تمہیں بتایا کرتا تھا آج تمیم داری نے ان باتوں کی تصدیق کر دی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں نبی پاک نے نماز میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے، ہر نماز میں، بخاری اور مسلم میں روایت ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ ہر نماز میں آخری تشہد میں درود شریف پڑھنے کے بعد نبی پاک نے ان 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں قبر کے عذاب سے، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دجال کے فتنے سے، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، یا
یا اللہ چٹی پڑھنے سے اور یا اللہ تاوان پڑھنے سے یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ اور آخر میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح بات یاد ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا من حفظ 10 آیات فی اول سورۃ کہف عصم من فتنۃ الدجال۔ آپ نے فرمایا جو بندہ زبانی یاد کر لے گا، زبانی یاد کر لے گا، کیا زبانی یاد کر لے گا؟ 10 آیات 10 آیتیں، کتنی آیتیں؟ آپ سب بولیں گے 10 آیات۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ 10 آیتیں یاد کر لے گا من اول سورۃ الکہف، سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں جو بندہ یاد کر لے گا، عصم من فتنۃ الدجال، اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ یہ کون سی آیات ہیں؟ ان کا ترجمہ بھی بڑا کمال ہے۔ اللہ سورہ کہف ہر جمعے کو تلاوت کیا کرو میرے بھائیوں، ہر جمعے کو ریمائنڈر دوبارہ یاد دہانی کروا رہا ہوں آپ کو۔ اگر کسی نے ابھی تک تلاوت نہیں نہ کی تو جمعے کے بعد بیٹھ کے سورہ کہف تلاوت کر کے پھر گھر جانا، یا گھر جا کے قرآن کھول کے سورہ کہف تلاوت کرنا، انشاءاللہ عذاب قبر سے بھی نجات ملے گی، دجال کے فتنے سے بھی نجات ملے گی۔ اور پھر اللہ پاک نے اس سورت کی پہلی 10 آیات میں کیا ارشاد فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، الذی اللہ وہ ذات ہے، انزلہ جس نے اتارا، علی عبدہ اپنے نور پر، ترجمہ صحیح؟ علی عبدہ کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ سارے ترجمہ کریں گے بھائی، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ علی عبدہ، ایک طرف یہ اللہ کا قرآن ہے اور ایک طرف آپ کو سپیکر میں آواز سنائی دیتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور۔ ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف یہ ہے۔ سورہ کہف کی پہلی آیت الحمدللہ الذی انزل علی، سپیکر والا کہتا ہے نور ہی، قرآن کہتا ہے ہونے دسو صحیح کیڑا ہے؟ صحیح کیڑا بھائی؟ دیکھ لو قرآن ہے، علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور کوئی کجی نہیں چھوڑی، قیما لینذر باسا، یہ ایسی کتاب نازل کی ہے جو نگران ہے۔ قیم کا معنی نگران ہے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہمارا مسلک سنو بھائی، ہمارا مسلک یہ ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ایسی کتاب ہے، اس قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آئیں یا قیامت تک جو کتابیں ہوں گی جن کی تصدیق قرآن کرے گا وہ کتاب ٹھیک ہوگی، ورنہ ہر کتاب ریجیکٹ ہو جائے گی۔ قرآن قیم ہے، قرآن کیا ہے بھائی؟ قرآن کا لفظ ہے، قیم کا معنی ہوتا ہے نگران۔ ابھی بڑی کتابیں پہلے بھی آئی ہیں نا، تورات بھی پہلے آئی، انجیل بھی آئی، زبور بھی آئی، بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ جن کتابوں کی تصدیق قرآن کرے، بعد میں بھی بڑی لکھی گئی، بخاری لکھی گئی، ترمذی لکھی گئی، جناب والا بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ ایک میں آپ کے خطیب نے بھی کتاب لکھی ہوئی ہے 400 صفحے کی، کبھی پڑھی ہے؟ پڑھیا کرو، اور اپنے خطیب کی کتاب پڑھا کرو، انقلاب انگیز خطبات میں نے کتاب لکھی ہے۔ انشاءاللہ قرآنی آیات اور صحیح احادیث سے مدلل کسی کو تحفہ دو،
انشاءاللہ بنیادی عقائد بھی ٹھیک ہوں گے، اعمال بھی ٹھیک ہوں گے۔ یہ لائبریری سے آپ کو یہ کتاب مل جائے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں کتاب لکھوں، میرے والد لکھیں، امام بخاری لکھیں، امام ابن تیمیہ لکھیں، امام ابن قیم لکھیں، لیکن اس کا نگران کون ہوگا؟ بولو بولو، قرآن ہوگا۔ قرآن پر مسئلے پیش کیے جائیں گے۔ اگر قرآن تصدیق کرے گا تو الحمدللہ، اگر قرآن تصدیق نہیں کرے گا تو کتاب کیا ہو جائے گی؟ ریجیکٹ ہو جائے گی، ریجیکٹ ہو جائے گی، کیونکہ قیمہ اللہ نے اس کتاب کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ نگران بنا کے بھیجا ہے، پہلی اور بعد والی سب کتابوں کا۔ قیما لینذر باسا شدیدا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ایسی قیم کتاب ہے، ایسی نگران کتاب ہے، لینذر تاکہ ڈرایا جائے، باسا شدیدا اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف سے، من لدنہ اس کی طرف سے، تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا جائے، لوگوں کو دابت الارض سے ڈرایا جائے، لوگوں کو قبر کے عذاب سے ڈرایا جائے، لوگوں کو حشر کی پکڑ سے ڈرایا جائے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وجعلنا للعالمین نذیرا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کو ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، ڈرانے کے لیے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک تو اس کتاب کا کام ڈرانا ہے، اور دوسرا کام وَيُبَشِّرَ، بولو بولو، خوشخبری دے گا، المؤمنین، ان مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات، وہ جو نیک عمل کرتے ہیں، وہ جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا حصہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انا یکون لہ ولد، اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی بیوی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ تو ساری چیزوں کا، ان میاں بیوی کا، ان بندوں کا، سب کا خود خالق و مالک ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اس بات کا ان کے پاس بھی علم نہیں ہے، ان کے ماں باپ کے باپ دادا کے پاس بھی علم نہیں ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑا کلمہ ہے جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، ان کی زبان سے یہ جو بات نکلتی ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو ایک قسم کا گالی دینا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے گر پڑے، وتخر الجبال حدا وتنشق الارض، زمین اللہ سے کہتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹوں اور یہ میرے اندر دنس جائیں۔ پہاڑ اللہ سے اجازت مانگتے ہیں، کس بات پر؟ کون سا کبھی گناہ ہے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، بولو قرآن کا ذوق لے کر بیٹھا کرو، آپ کی بڑی مہربانی، قرآن کا شوق لے کر بیٹھا کرو اور پورا دھیان لے کر بیٹھا کرو کہ ظہیر الدین بابر کون کون سا مقام پڑھ رہا ہے، کہاں کہاں سے پڑھ رہا ہے، بندہ دھیان سے سنتا رہے نا۔ میں تو کہتا ہوں انشاءاللہ جو بندہ ایک سال میرے پیچھے جمعہ پڑھ لینا، انشاءاللہ اکثر قرآن کا حصہ انشاءاللہ اس کو ترجمے کے ساتھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا، یہ اس لیے
آسمان پہاڑ اور زمین کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا حصہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک فرماتے ہیں اِن یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہتے مگر کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے میرے محبوب، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے کہ کیوں یہ ایمان نہیں لاتے۔ اس لیے میرے محبوب اتنے پریشان نہ ہوا کریں۔ انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ پسند کریں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے۔ اللہ فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم، یہ زمین پر جو کچھ نظر آ رہا ہے، بڑے بڑے پلازے، دکانیں، یہ چمک دمک، یہ گاڑیاں، یہ فرارے لیتی ہوئی کاریں، یہ جہاز، زینۃ لہا لنبلوہم، یہ 4 دن کی خوشنمائی ہے۔ لنبلوہم، ہم تو ان کو آزمانا چاہتے ہیں۔ کیا آزمانا چاہتے ہیں؟ ایہم احسن عملا، کون نیک اعمال کر کے آتا ہے؟ ایہم احسن عملا، کون نیک اعمال کر کے آتا ہے؟ یہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا، انا ہم لجائلون بنائیں گے، ما علیہا، جو تمہیں زمین کے اوپر نظر آ رہا ہے، سعیدن جرزا، سعیدن جرزا، یہ سب کچھ مٹ جائے گا اور چٹیل میدان بن جائے گا۔ سعیدن جرزا کا کیا معنی ہے؟ چٹیل میدان۔ سعیدن جرزا کا کیا معنی ہے؟ بولو یار، چٹیل میدان بن جائے گا۔ یہ پلازے، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور چٹیل میدان بن جائے گا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذا والفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس یہ دعا پکی یاد کر لو، خدا کی قسم اللہ سارے معاملات میں آسانی کر دے گا۔ کیا دعا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہم کو، من لدن کا رحمہ، اپنی طرف سے، اللہ اپنی طرف سے۔ یہ 10ویں آیت ہے، آخری آیت ہے، جو 10 آیتیں زبانی یاد کرنی ہے آپ نے انشاءاللہ۔ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اگلے ہفتے تک آپ نے یہ 10 آیتیں یاد کر کے آنی ہے انشاءاللہ۔ کر کے آنی کہ نہیں آنی؟ اب بولتے نہیں ہیں بھائی، آگے پیچھے کہتے نہیں جی آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں، ہم ہفتے بعد آپ کے پاس سبق پڑھنے آتے ہیں دین کا۔ تو میں نے آپ کو سبق دے دیا، ہوم ورک دے دیا ہے۔ کیا ہوم ورک دیا ہے؟ کہ سورہ کاف کی پہلی 10 آیتیں زبانی یاد کر کے آنی ہے انشاءاللہ۔ کر کے آؤ گے نا انشاءاللہ؟ جب یاد کر کے آئیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا انشاءاللہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہیں گے اور قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ جمعہ میں کسی بھی بندے کو کہوں گا بھائی کھڑے ہو جاؤ اور سورہ کاف کی پہلی 10 آیتیں سناؤ۔ سناؤ گے؟ اگلے جمعے نہ ہوئے تھے، میں کل ہی ہوں، تسی آو ہی نا کہ سبق سنیا جانا ہے۔ صحیح بات، میں ترجمہ پڑھاتا ہوں نا، ترجمہ کلاس پڑھاتا ہوں، تو ویسے یہ ہے کہ سبق جب تک سنائے نا سن تو دیکھو، ہم قرآن مجید ہر رمضان میں سنتے، کوئی بندہ قرآن دا حافظ بنے سن کے کوئی بھی یاد سبق نہیں ہوندا۔ ہمیشہ سبق سنا کے یاد ہوتا ہے، بول کے یاد ہوتا ہے۔ تو میں ترجمہ کلاس سے پڑھاتا ہوں، اکثر ترجمہ کلاسوں کے انجام کا مجھے پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جے کسے بزرگ نو، جے کسے جوان نو کہتا نا جڑا کل میں 7 واری تینوں سبق پڑھایا سی اٹھ کے سنا، تے اگلے دن پھر آندا ہی نہیں اور نہیں سندا یار۔
بس یہ ہے کہ انشاءاللہ دل میں ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ یہ 10 آیتیں یاد کرنی، انشاءاللہ 10 آیتیں یاد کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔